شازیہ صاحبہ، بہت اہم یہ آج کے آنے والے جو 2 دن ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان جو ہے اس کی کامیابی سامنے آئی ہے۔ پاکستان نے انتہائی اہمیت کا حامل صورت میں مذاکرات کا آغاز کیا۔ پاکستان کی میزبانی میں امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی مذاکرات جو ہیں ان کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ اس وقت کتنی امپورٹنٹ ہے؟ کس طرح سے ان مذاکرات کو لے کر چلے گا پاکستان، اور کامیابی ہو سکے گی؟ دیکھیے، کامیابی تو یہ بہت مشکل سوال ہے۔ خدا کی ذات کے علاوہ نہیں پتا ہوتا کہ مولا علی کا قول ہے، انہی کے ساتھ منسوب ہے کہ میں نے خدا کو اپنے فیصلوں کی ناکامی سے پہچانا جی، ہے۔ اپنے تو ارادوں میں ٹوٹنے کامیابی کا سے۔ تو نہیں ہم شہربانو یہ بتا سکتے، بہت لیکوڈ، بہت فلوئڈ، بڑی فریجائل سی سچویشن ہے، لیکن اس میں جو ہماری ڈپلومیٹک اچیومنٹ ہے اور ہماری آنےسٹ جو ہے وہ ایک ایفرٹ ہے، اس کا ڈیویڈنڈ تو ہماری آنے والی نسلیں بھی فیل کریں گی نا۔ یہ تو ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا جائے گا۔ یہ ڈپلومیٹس کو، پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کو، انٹرنیشنل ریلیشنز کو یہ پڑھایا جائے گا کہ ایک ایسا کوآگمائر جس کے اندر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس میں سے نکلا کیسے جائے، اور اس صدی کا ایک پہلا ایسا کانفلکٹ ہے جو اس نوعیت کا ہے، جہاں پہ دو جو طاقتیں ہیں وہ پیئر پاور میں کس طرح سے سامنے آتی ہیں، اور ایک ہیجمون جو ہے وہ ایک سو کالڈ مڈل پاور سے جو ہے وہ کیسے مقابلہ ہی نہیں کر پا رہی ہے اور پھر آف ریمپ چاہ رہی ہے۔ تو یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ اس کو تو ہسٹری جو ہے وہ آف کورس پورا چیپٹر جو ہے ہسٹری کا اس کے لیے ضرور ہوگا۔ اور جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا کہ پاکستان جو ہے اس کی اہمیت، تو پاکستان کی اہمیت دیکھیں، ہمارے ٹویٹس کے ساتھ جو ہے وہ مارکیٹس اپ اینڈ ڈاؤن جا رہی ہیں۔ تو ہمارے جو ہیں وہ فیصلوں سے جو ہے، آج کی خبر ہے، میں آپ کی توسط سے یہ خبر بھی دے دیتی ہوں، شاید ابھی تک آپ تک نہ پہنچی ہو، جی جی کہ 3.5 جو ٹریلین ڈالر ہے اوپن مارکیٹ جو ہے اس میں سرج آیا ہے، صرف اس سیز فائر کا اور پاکستان کی آنےسٹ میڈیشن کا، اور یہ کہ اس امید پہ کہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ہیلدیلی انفولڈ ہوں گی۔ تو 3.5 ٹریلین اس مارکیٹ میں، گلوبل مارکیٹ میں سرج ہونا، جس کو کہ ایک ہفتہ پہلے تک بات ہو رہی تھی کہ یہ ریسیشن اور پھر ڈپریشن میں جا سکتی ہے، اور باتیں ہو رہی تھیں کہ جی ایون افریقہ تک جو ہے وہاں پہ قحط پڑ سکتا ہے، انرجی کا کرائسس ہے، انرجی کی راشننگ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جس ٹائم پرائم منسٹر شہباز شریف نے ٹویٹ کیا تھا سیز فائر کا، تو اس وقت جی جو ہے S&P 500 انڈیکس جو ہے وہ ریکارڈ جو ہے وہ سرچ کیے تھے۔ تو یہ اب ایک ایسا لمحہ ہے، بالکل وہی کیفیت جو ہے وہ اس وقت میری بھی ہے، جو یقیناً آپ کی بھی ہوگی، کہ ہم بہت ہمبل، بہت ہیوملٹی کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھ کے چل رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ہم اس بات کو کا خدا کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ ہماری جو کرنٹ سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے ہمیں کتنا سرخرو کیا ہے۔ جتنی ہمیں ان سے امیدیں تھیں اس سے بہت زیادہ۔ زیادہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ کامیاب اور کامران کرایا ہے۔ اور کبھی پاکستان کا، میری تو لیونگ ہسٹری میں پاکستان کا نام اس طرح نہیں لیا گیا، پاکستان سے باہر رہ کے بھی دیکھ لیا، کبھی اس طرح سے ذکر نہیں ہوا، کبھی کسی ایک چیز کے ساتھ جو ہے وہ ہائفنیٹڈ ہے، کبھی دوسری کی چیز کے ساتھ ہائفنیٹڈ ہے۔ پیس کی بات کرنا اور پیس کی بات کرتے کرتے پیس کروا دینا، اور اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو، آف کورس ہم نے دوسرے گیسٹ کے پاس بھی جانا جی ہوگا، جی تو جو پیس ہے اس کا جو ہم فریم ورک بنا رہے ہیں، اس میں پورے ریجن کا سیکیورٹی آرکیٹیکٹ اور اکنامک آرکیٹیکٹ جو ہے وہ ڈیزائن ہو رہا ہے۔ تو یہ صرف یہ نہیں ہو رہا کہ دو پارٹیز بیٹھ گئی ہیں، انکنڈیشنل سیز فائر ہو گئی ہے، اور یہ کنڈیشنل سیز فائر ہے جس کے اندر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گی، جس کے اندر گلف سے لے کر آپ کے پاس یہ خبر بھی ضرور ہوگی کہ چائنا، سعودی عربیہ، ایجپٹ کے نمائندے بھی جی شامل ہیں۔ جی ہائی پروفائل جو ہیں وہ ڈیلیگیٹس نہیں ہیں، لیکن ان کی ریپریزنٹیشن جو ہے ان وہ بھی شامل ہے۔ جو ہے وہ میٹنگز میں موجود ہے۔ تو اس کا آپ پھیلاؤ دیکھیں، اور پھر ہم پہ اس کا ٹرسٹ دیکھیں کہ کس طرح سے ہر ایک جو ہے وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا شہر بانوں میں بار بار ایک ہی بات کو، مجھے عادت ہے اس رانٹ کو ریپیٹ کرنے کی، جو جس جگہ پہ سوئی اڑ جاتی ہے، مجھے ایک بہت خوف اور یقیناً جو ہے وہ رہے گا بھی صحیح، وہ یہ کہ
اسرائیل کی ہسٹری ہے نیگوشیٹر اور جی نیگوشیشن پلیسز کو بوم کرنے کی یا ان کو اسیسینیٹ کرنے کی. تو بالکل. کل جو ہے وہ اتنی دل کو تسلی کرنے والی بات ہے کہ ہماری ایئر فورس جو ہے وہ ایون لائٹرنگ کر رہی تھی بحرین کے قریب گلف کے اوپر. ہم بندر عباس سے جو ہے وہاں تک جو ہے ہم ایسے تھے کہ جیسے پورے گلف کے ریجن میں, پورے مڈل ایسٹ میں ہمیں پوری کی پوری جو ہے وہ والنٹیرلی ہمیں یہ آزادی دی گئی تھی. صاحب آپ کی جانب آؤں گی, جیسا کہ بریگیڈ صاحب نے بھی کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ لبنان کا ذکر اندر نہ ہو, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لبنان کو نظر انداز کر کے کیا مشرق وسطیٰ میں ہم مستقل امن لا سکتے ہیں؟ اور دوسرا جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کیا جائے, اس سے پہلے حماس کو غیر مسلح کیے جانے کی باتیں ہوئی تھیں, یعنی امریکہ اور اسرائیل صرف یہ چاہتا ہے کہ ان سب کو غیر مسلح کر کے اور پورے علاقے میں چودراہٹ ہم پھر اپنی قائم کریں. یہ تو پاسبل نہیں ہے نا. یہ اس نے بہت متس اور بہت کلیشے جو ہیں وہ بریک کیے ہیں, اور ان کلیشیز میں جو چیزیں بریک ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی ہیجمان جو ہے وہ ایسا کوئی نہیں ہے سپروینئس قسم کا جو کہ انونسبل ہے. وہ ساری متس جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے. ایک مڈل پاور نے ایک ایسی دلدل کے اندر ان کو دھکیلا ہے جہاں پہ وہ مائنس نیوکلیئر باقی سب کچھ کر کے بھی اپنے جو سٹیٹڈ آبجیکٹو تھے جو کہ ڈے بائی ڈے چینج ہو رہے تھے وہ بھی نہیں کر سکے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایک اسٹیٹ آف ہرمز جو جنگ سے پہلے کھلی ہوئی تھی وہ بند کروا کے اب کہتے ہیں جی اس کو ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو یہ کلیشیز ختم ہوئے ہیں. جیسا کہ پاکستان جو ہے وہ جس طریقے سے آج ہم سیکیورٹی اور سٹیبلٹی اور پورے ریجن کی ہم بات کر رہے ہیں, تو یہ بات بھی جو ہے وہ پہلے اس طریقے سے نہیں ہو سکتی تھی. جیسے میں ابھی عرض کر رہی تھی کہ ہمارے جو پلینز ہیں یا ہمارا جو ایئر فورس IL-78 ہے وہ پورے کے پورے گلف پہ اور ایران پہ جو ہے وہ ایسے پھر رہا ہے جیسے ماسی کا ویڑا ہے. تو یہ سب نے اپنی والنٹریلی اجازت بھی دی دی ہے کہ جی سیکیورٹی ہے تو اس ریجن کے اندر کرنی ہے. سعودی عربیہ سے گھوم رہا ہے, ادھر سے جا رہا ہے ادھر سے جا رہا ہے, پورا ریکانیسنس اور سارا وہ جو اس نے انٹیلیجنس, کہیں کوئی شرارت کا کسی کا موڈ ہے وغیرہ وغیرہ, تو اس لیول کی ہم سیکیورٹی کر رہے ہیں. تو یہ آپ نے کبھی زندگی میں محسوس کیا تھا کہ پاکستان کے پاس جو ہے وہ ایسا ہو کہ ہم ایک ایسی پاور کی طرح اسرٹ کر پائیں اور ایک ایسی پاور کی طرح ہم بیہیو کر سکیں جہاں پہ جو ہے ایون کے بارڈرز جو ہیں وہ ٹیمپریرلی میٹر نہ کرتے ہوں, اور کنٹریز ہم پہ اتنا ٹرسٹ کریں کہ وہ کہیں جی آ جائیں اپنے جو ہے وہ فائٹر جیٹ لے کے آ جائیں ہماری جو ہے وہ ایئر سپیس کے اندر, ہمیں پورا ٹرسٹ ہے آپ پر. تو یہ چیزیں نہیں تھی پہلے, یہ بالکل نئی ہیں, یہ ہمارے لیے نئی ہے, ہمیں انہیں پروسیس کرنے میں بھی ٹائم لگے گا. یہ کس نے سوچا تھا کہ میڈیشن اور نیگوسیشن تو ہوتی ہے لیکن ایک تھرڈ پارٹی, اس کیس میں پاکستان, وہ ایک پورا فریم ورک, ایک ڈرافٹ بنا کر جو ہے وہ دن رات لگی ہوئی ہے, اور وہ ایک پورا فریم ورک بنا کے وہ کہہ رہی ہے کہ جی آؤ مل بیٹھ کر سوچتے ہیں اور اس کو لانگ ٹرم جو ہے وہ کوئی سسٹینیبل اس کا کوئی گول ڈھونڈتے ہیں, اور آف کورس اس کو اچیویبل بھی ہونا چاہیے ایسا ہی جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. ٹھیک یہ ہے. اتنا آسان نہیں ہے. ایران جو ہے وہ ایک فاتح ہے, ان کے آبجیکٹو بڑے سمپل تھے کہ ہم نے سسٹین کرنا ہے اور ہم نے اسی پولیٹیکل جو ہمارا سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ رہنا ہے. وہ سسٹین کر گئے, پولیٹیکل سسٹم بھی ان کا ویسا ہی ہے. تو اب ہمارے اپنے ریجن کے اندر جو ریزرویشنز ہیں, ہو سکتا ہے اس پوسچر کا ایران جو ہے وہ اس ریجن کے کچھ ملکوں کو انٹیمیڈیٹ کر رہا ہو, لگ رہا ہو کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا, پروٹیکشن ریکٹ بھی نہیں ہے, تو وہ جو ہماری جو پروٹیکشن مافیا تھا وہ بھی اب تھوڑا سا ڈاواں ڈول ہے. تو ان سب کو بٹھا کر یہ کہ آپس میں کوئی انڈیجنس پلان بناتے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے, کسی چوتھے کے منہ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو یہاں سے مل بیٹھ کر ایک آف ریمپ دے کر بڑی عزت احترام سے نکالتے ہیں. ان کو کھلی چھوٹ ہے جا کے اپنی ڈومیسٹک پاپولیشن سے جتنی چیسٹ تھمپنگ کرنی ہے کر لیں, جو کچھ کہنا ہے, ایران کو تباہ کر لیا, کون گڑ گڑا رہا تھا, کون کہہ رہا تھا جی سیز فائر کریں, یہ کر لیں, آپ اس کو بادر ہی نہیں کریں. یہاں بیٹھ کے جو اڈلٹ ان دا روم ہے, اور وہ 1 2 3 نہیں ہیں, وہ ریجن کے بڑے لوگ ہیں جو کہ چائنا کے کیس میں ویژن 2050 پلان کر رہے ہیں, ایون رشیا انوالو ہے, گلف کے سعودی عربیہ انوالو ہے. ہم جو ہیں تو ہم آگے کا دیکھ رہے ہیں, آنے والی نسلوں کا دیکھ رہے ہیں. یہ جنگ جو ہے یہ تو آج نہیں تو کل اور تباہی اور بربادی مچا کر جنگیں ختم ہوتی ہی ہیں, صرف ان کا جو والیوم ہوتا ہے بربادی کا وہ میٹر کرتا ہے. تو ہم نے تو اس کا والیوم بھی نہیں بڑھنے دیا ہے, اور ہم نے اس طریقے سے روک لیا ہے, اور ایران تو کسی سیز فائر کو مان ہی نہیں رہا تھا. لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی کہ وہ تو سیز فائر, جیسے رشیا نے پچھلے 4 سال سے نیٹو کی جو پراکسی وار ہے اس کی سیز فائر کی بات نہیں کی,
انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یورو ایشیا کا سیکیورٹی ارینجمنٹ چاہیے، پھر ہم بیٹھیں گے ورنہ نہیں. تو پاکستان نے ایران کو کیسے آمادہ کیا کہ آپ کے 10 پوائنٹ جو کہ بہت لاجیکل ہیں، پورے ریجن کو سوٹ کرتے ہیں، یہ ایز اے بیس ڈاکومنٹ ہم بیٹھ کر ان پر بات کرتے ہیں، کچھ لینے کچھ دینے کی بنیاد پر. کہیں آپ فلیکسیبل ہوں گے، کہیں دوسری پارٹیز فلیکسیبل ہوں گی، اس میں پارٹی بھی ایک نہیں ہے. تو سب مل بیٹھ کر ہم کسی ایسے نتیجے پہ پہنچیں گے جہاں پہ ہم کو ایگزسٹ کر پائیں گے بغیر کسی تھانے دار کے یا مانیٹر کے یا بالکل. کلاس کے جو ماسٹر کے. ہم خود کو ایگزسٹ کر لیں گے، بڑے ہو گئے ہیں ہم سب اب نیشن سٹیٹ کے طور پہ 70 80 سال کے تقریباً سب کے سب ہیں. تو اب ہم کو ایگزسٹ کرنا سیکھ لیں گے، فنکشنل ریلیشن بنائیں گے. بہت یاریاں دوستیاں نہیں بھی ہو پاتی ہیں، بہت ماضی کی جو رنجشیں ہیں وہ نہیں بھی مٹ پاتی ہیں، بہت جو سویلائزیشنل کلیشز ہیں، لنگوسٹک، ایتھنک، ریلیجیس، اور اس کے علاوہ جو امپیریل کلیشز ہیں، ان کو سائڈ پہ کر دو. بالکل. فنکشنل ریلیشن تو ہم بنا سکتے ہیں، اور فنکشنل ریلیشن کے لیے یہ پیج بائی پیج، لیئر بائی لیئر جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کرنا. میرا خیال ہے کہ منسٹر اسحاق ڈار کہہ رہے تھے کہ ہماری جو پوری ٹیمیں ہیں، ایون کہ جو ہے پوری سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم، ہم 24 گھنٹے سے سو نہیں رہے ہیں، اور ہم اس ڈاکومنٹ پہ کام کر رہے ہیں، ہم اس ڈرافٹ پہ کام کر رہے ہیں کہ جو اس طرح سے کل پریزنٹیبل بھی ہو، اور پھر اس کے اوپر لیئر بائی لیئر کام بھی کیا جا سکتا ہو. اور پھر اس میں ہم نے ایک ہیجمون ہے، ابھی بھی یونیپولیرٹی کا مومنٹ ہے، ہم نے اس کو ایک ایسا آف ریمپ دینا ہے جس میں تذلیل اور توہین کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی ہم نے ریٹوریکلی اور آپٹیکلی کم کرنا ہے. اور وہ اس ریجن سے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بھی ایسا کوئی چاہیے کہ جی ہم اپنے جو مونرو ڈونرو جو بھی ان کی ڈاکٹرائن ہے، ہم اپنے اسفیئر آف انفلوئنس میں چلے جاتے ہیں. تو آج آپ دیکھیں اس کے ساتھ ہی چائنا جو ہے وہ تائیوان کی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ جو پریمیئر زی ہیں ان کی ملاقات ہو رہی ہے. تو چیزیں ایک ہی ٹائم پہ ملٹیپل طریقے سے انفولڈ ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ ریجن ایک نیا چیپٹر لکھنے جا رہا ہے. یہ بریٹن ووڈ انسٹیٹیوشن کا ایک ایونٹ دیکھ لیں، یا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد لیگ آف نیشن کے بعد یونائٹڈ نیشن کا بننا دیکھ لیں. پاکستان مارکہ حق کے بعد ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں پاکستان کی جو دیکھنے کا نظریہ تھا وہ لوگوں کا تبدیل ہو گیا، پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا. اس کے بعد اب اسلام آباد ٹاکس، دو بڑے ممالک جن کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی ہے، پاکستان بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. اس سے پاکستان کے لیے کتنی فخر کی بات ہے، اور آنے والے دنوں میں پاکستان کا فیوچر کتنا برائٹ ہوگا؟ دیکھیں، ہمارے کولیگ جو بات کر رہے ہیں میں اس کو انڈورس کروں گی کہ فیوچر ڈپلومیٹیکلی ہمارے پاس ڈیٹرنس ہے، ہم ایک سیکیورٹی کے ریجن کے سٹیبلائزر ہیں، یہ تو آلریڈی اسٹیبلش ہو گیا ہے. تو ہمارے لیے اب زیادہ ضروری پھر اب یہ ہو جائے گا اس کے بعد تو خاص طور پہ کہ ہمارا جو اکنامک سٹرکچر ہے اس کی بھی اوور ہالنگ ہو. ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے جس کو بیوروکریسی کہتے ہیں، جو سول ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے اندر بہت زیادہ وہ ابھی تک کلونیل سسٹم چل رہا ہے، تو اس کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. تو یقیناً اگر ہم یہ اچیو کر سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ایک امید تو ہے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہو سکتا ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھا ہے. ہم نے آج سے 4 5 سال پہلے کا پاکستان بھی دیکھا ہے، اور ہم نے آج کا پاکستان بھی دیکھا ہے. اور اگر ہم آج کا پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی میریکولس چینجز ہم دیکھ رہے ہیں، تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ہم آئی ایم ایف کے پورے سائیکل سے نکل سکتے ہیں. ہم نے یو اے ای کے پیسے جو ہیں ادھار جو تھا وہ واپس کر دیا. ابھی اس کی دن بھی کچھ رہتے تھے، ان کو چاہیے تھے، ہم نے دینے تھے، واپس کر دیے. تو باقی جو ہے آئی ایم ایف سے جیسے ہی ہم نکلیں گے، ہم ڈائیورسفائی کریں گے اپنی جو ہے اکانومی کو، خاص طور پہ ایران کے حوالے سے. رشیا، اب جب سینکشنز جو ہیں وہ ویسے ہی ڈیفنکٹ ہو جائیں گی، جن کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ ڈالر کی جو ہیجمنی اور منوپلی جو ہے وہ کمپرومائز ہوگی. ختم ہونے میں تو ظاہر ہے تھوڑا ٹائم لگے گا، اور ہم ختم کریں گے بھی کیوں کرنا چاہتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، کرنسی ہے، رہتی رہے، جو بھی ہے. تو ہم لیکن اس کے ڈائیورسفائی ہونے سے اور آؤٹ لیٹ ضرور کھلیں گے، اور اس سے پھر جو اکنامک ہمیں جو ڈفرینٹ ڈائمینشنز دکھائی دیں گی، اس کے اندر ہمارے پاس مارجن بہت ہوگا، اور پوٹینشیل تو ہمارے پاس آلریڈی بہت ہے. اور پوٹینشیل اگر اس سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم چلتے ہیں اور ہم سسٹین کرتے ہیں، تو ہمارا فیوچر جو ہے آج پورے یقین کے ساتھ میں یہاں پہ بیٹھ کے شہربانوں کہہ رہی ہوں کہ آج امید ہے، آج میرے دل میں امید ہے
آج اور یہ کہ ہم جیسے لوگ جو باہر رہتے ہیں، کئی سال باہر رہتے ہیں، آنے والا پہلا سوال یہ کرتا ہے جی واپس کیوں آئے ہو، چلے کیوں نہیں جاتے ہو؟ تو ہمارے اندر وہ ایک بیج تو آلریڈی ہے اپنی دھرتی سے، اپنی مٹی سے جڑے رہنے کا اور گیو اپ نہ کرنے کا. اور پھر وہ لوگ جو کہ ساری چیز چھوڑ کے پھر گیو اپ نہ کرنے کے لیے ایک اپنے ملک کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے امید پھر ایسی ہوتی ہے کہ ایک ایسا آکسیجن ہے، وہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جس کو وہ صرف وہی بیان کر سکتے ہیں. تو اس پورے سیٹ اپ کے ساتھ، کیونکہ یہ پورے کا پورا فریم ورک صرف سیکیورٹی نہیں ہے، یہ اکنامک بھی ہے، اور اس ریجن کی اکانومی اور سیکیورٹی دونوں جو ہیں وہ ویڈ لاک میں ہیں. اگر بالکل. سیکیورٹی نہیں ہے تو اکانومی نہیں ہے، اور اکانومی اور ہماری جو ہے افغانستان کی طرح وہاں پہ اکانومی جو ہے، تو یہ دونوں چیزوں کی سٹیبلائزیشن بہت ضروری ہے.